الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عبدالستار صاحب اندر لوگ دہلی سے سوال کرتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قرض دار مر جائے تو اس کی مغفرت نہیں ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ صحیح نہیں ہے۔ قرض لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اگر لے لیا ہے لے کر نہ دینا یہ اس سے بری بات ہے۔ لیا اور لے کر بھول گئے، دینے کا نام ہی نہیں لیتے، یہ بہت بری بات ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑنے پر کوئی اور صورت نہیں نظر آتی سوائے قرض کے تو آپ قرض لے سکتے ہیں، لیکن لے تو دینے کی نیت رکھے پوری اور جلد سے جلد دیں۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی کسی سے کچھ مال لیتا ہے، قرض وغیرہ لیتا ہے، اور پھر اس کو ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد کرتا ہے اس کا قرض اتروانے کے لیے پورے طریقے سے۔ لیکن ایک آدمی نادہندہ بن جائے، آج اس کو ٹھگا، کل اس کو ٹھگا، اس سے لیا ہے، اس سے لیا ہے، پتہ چلا مارکیٹ میں 20-25 آدمیوں کا قرض لیے ہوئے ہے، میاں موج مستی سے گھوم رہا ہے، اور کوئی آدمی کچھ کہتا ہے اس سے تو کہتا ہے کہ میاں دیں گے، دے دیں گے، کوئی منع تھوڑی کر رہے ہیں، کوئی بھاگ تھوڑی جا رہے ہیں، تو یہ آدمی نادہندہ ہے، اس کے لیے بڑی وعیدیں ہیں۔ ایک حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً تمام ہی محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی جب مسلمانوں میں غربت تھی اور کوئی آدمی کیا یوں کہیے کوئی صحابی، کیونکہ وہ مسلمان ہوتا تھا، مدینے کے اندر رہتا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو بلایا جاتا، آپ تشریف لاتے، آپ کھڑے ہوتے اور پھر پوچھتے علیہ دین، کیا اس آدمی پر کوئی قرض ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہاں مقروض ہے یہ، تو آپ پوچھتے کوئی ہے جو اس کا قرض اپنے اوپر لے؟ اگر کوئی آدمی لیتا تو ٹھیک ہے، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ فرماتے صلو علی اخیکم، تم لوگ اپنے بھائی کا جنازہ پڑھ لو۔ آپ نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، قرض معمولی چیز نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مغفرت سے محروم ہو جائے آدمی، آپ دعائے مغفرت کرنے سے انکار کر دیں اس آدمی کے لیے، تو یہ تو بڑی بدنصیبی کی بات ہوئی۔ لیکن بعد میں جب فراخی ہو گئی اور مال کافی آ گیا مسلمانوں کے پاس، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، وہ سوال اس وقت بھی کرتے تھے، علیہ دین، کیا یہ مقروض ہے؟ صحابہ کرام کہتے کہ ہاں اللہ کے رسول مقروض ہے۔ کتنا ہے؟ اتنا ہے۔ آپ فرماتے علیہ دین، اس کا قرض میرے ذمہ ہے، میں پورا کروں گا، اور جو مال اس نے چھوڑا ہے وہ اس کے ورثہ کے لیے ہے۔ رحمت للعالمین تھے آپ، ان ساری چیزوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سختی اپنائی، بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت تک آسمان و زمین کے درمیان روکا جاتا ہے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے، اور بعض بدقسمت اولاد اور وارثین اتنے سخت دل، جفاجو اور سخت گیر ہوتے ہیں کہ باپ نے قرض لیا، قرض لے کے گھر بنایا، دکان بنائی،
کاروبار کیا، بچوں کے لیے بندوبست کیا، اب قضاء الہی سے اتفاقاً اس کی وفات ہو گئی. اب جن سے قرض لیا تھا وہ آتے ہیں، کہتے ہیں بھیا تمہارے ابا اتنا اتنا قرض لے گئے تھے. تو بیٹے پوری بے شرمی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بھیا ہم نے تھوڑی لیا تھا قرض، ابا نے لیا تھا، ابا چلے گئے اور ہم تو دیتے نہیں. یاد رکھیے قرض کا معاملہ معمولی نہیں ہے، بہت سخت ہے. مرنے والا جو وراثت چھوڑتا ہے سب سے پہلے اس سے اس کا قرض ادا ہوتا ہے، پھر کفن دفن کا انتظام کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی وصیت، جو وصیت کر گیا وصیت پوری کی جاتی ہے ثلث مال میں، اور پھر اس کے بعد اس کی میراث تقسیم ہوتی ہے. ہمارے یہاں میراث تقسیم کرنے کے لیے تو، لینے کے لیے تو سر چیرے پھر رہے ہیں، اور قرض دینے کے نام پر کوئی نہیں بولتا. یہ صورتحال اچھی نہیں ہے. قرض کی ادائیگی اگر آپ نے نہیں کی تو آپ نے باپ کا حق ادا نہیں کیا، ماں کا حق ادا نہیں کیا. آپ مجرم ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے ان کا مال برتنے سے پہلے ان کا قرض ادا کرو، پھر اس کے بعد ان کا مال برتو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.